وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حجاج کرام کا قافلے در قافلے حرمین شریفین کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے سفر میں، ان کے معاملات میں، مناسک میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے حرمین شریفین کے گرد و نواح میں کچھ ایسی خاص جگہ رکھی ہیں جہاں پہنچنا ضروری ہے، اور جہاں پہنچ کر ان بندوں کی یاد کو تازہ کرنا اور وہاں تقویٰ، وہاں اپنے ایمان کا اظہار کرنا جیسا اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے، اسے حج کہتے ہیں۔ ساری باتیں نماز ہے، آپ ادھر پڑھ لیں، دوسری مسجد میں پڑھ لیں، گھر پڑھ لیں، ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ہے، آپ کہیں بھی دے لیں، ہو جائے گی۔ صدقہ و خیرات ہے، روزہ ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، یہ تمہیں ادھر آنا پڑے گا اور ادھر آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا پڑے گا، صفا مروہ کی سعی ہوگی، اور منا جانا پڑے گا، مزدلفہ جانا پڑے گا۔ یہ سارے مناسک وہاں تمہیں ادا کرنے پڑیں گے، اپنی میاں کو مارنا پڑے گا، اور یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے انسان کو اپنا لباس تک بدلنا پڑتا ہے۔ 2 سفید چادروں میں تمہیں میرے گھر میں آنا ہے، اور پھر میں دیکھوں گا کہ تم حق بندگی ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ اپنے بندوں کو جیسا چاہے حکم دے لے، جیسی چاہے۔ تو حج جو ہے ایک بڑی خوبصورت عبادت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس حج کے لیے، چونکہ کچھ ظاہری لوازمات بھی ہیں، مالی معاملات بھی ہیں، بدنی معاملات بھی ہیں، نماز روزے کے لیے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک نے اس لیے فرما دیا ہے کہ حج کے لیے آؤ، حج اللہ کے لیے کرو، لیکن وہ من استطاع علیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہیں، مالی طور پر، بدنی طور پر۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے ضروری رکھی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ طاقت رکھنے کے باوجود ومن کفر، جو انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس کے گھر میں کو نہ بھی آئے تو جانوروں سے طواف کروا لیتا ہے۔ اس گھر میں کسی جان بوجھ کر کوئی بھی نہ جائے تو اس کی گھر کی عظمت کو فرق نہیں پڑتا۔ مدینہ پاک نہ بھی جائے تو حضور کی عظمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں تو 70,000 فرشتے صبح آ رہے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آ رہے ہیں۔ کیا نورانی مخلوق، کون کون سی مخلوق حضور کی بارگاہ کو صبح و شام سلام پیش کرتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اب بھی اس درخت کو جانتا ہوں کہ زمانہ نبوت سے، اعلان نبوت سے پہلے جب ہم حضور کے ساتھ جاتے تو وہ درخت جو تھے حضور کو سلام پیش کرتے تھے، تو میں اب بھی ان درختوں کو جانتا ہوں۔ تو پتہ نہیں کون کون سی، تو ان جگہوں کو جن کی نسبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ حاصل ہے تو فرق نہیں پڑتا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قید لگائی کہ جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب حج کتنا بظاہر مہنگا ہے، لیکن جن کو اللہ پاک نے توفیق ہے دی ہے وہ جا رہے ہیں، جن کو توفیق نہیں ہے وہ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے،
کیونکہ جب وہ کسی کو بلانا چاہتا ہے اسے توفیق دے دیتا ہے، اسے وہ لوازمات دے دیتا ہے، چاہے اسے اپنی طرف سے چاہے کسی طرف سے اسے وہ لوازمات مل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ افغانستان سے پیدل سائیکل پر حرمین شریفین جا رہا، کوئی اکیلا سواری پر جا رہا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جتنی مشقت سے آتا ہے اللہ کے فرشتے اس کا اتنا ہی استقبال کرتے ہیں۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حرمین شریفین، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حج ایک بڑی عظیم عبادت ہے، اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا حسین دین ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شریعت، آپ کی ذات پاک ایک ایسی عظمت والی شان ہے کہ آپ کے زمانے اقدس میں بھی اور آپ کے بعد بھی قیامت تک مخالفین بڑا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی حوالے سے، کبھی کارٹون بنا دیتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کر دیتے ہیں، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے حوالے سے جو ہے وہ جملے کستے ہیں۔ یاد رکھیں اس سے حضور کی عظمت و شان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی شان کو، آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اس نے اپنے دین کو، حضور کی عظمت کو، قرآن کو، شریعت محمدیہ کو سارے مذاہب پر غالب کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اپنے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے، چاہے کافروں کو، مشرکوں کو برا ہی لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں اسلام کو، حضور کی ذات کو، حضور کی شریعت کو پھیلانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ انڈیا کی طرف سے کبھی آ جاتا ہے، کبھی فرانس کی طرف سے آ جاتا ہے، وہ تو کافر ہیں، وہ تو غیر مسلم ہیں، حضور کی عظمت سے واقف نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے مسلمان ہو کر مسجد نبوی میں کیا کیا ہے، کبھی اس چیز پر غور کیا ہے؟ ہمیں تو اپنے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا؟ ہم نے کون سا نمونہ پیش کیا ہے؟ کبھی اپنی طرف بھی دیکھیں کہ چند دن پہلے پیسے لے کر مسجد نبی کے پاکیزہ ماحول میں، کیا یہ سرکار کی بے حرمتی نہیں ہے؟ میں تو اس بے حرمتی کو انڈیا کی بے حرمتی سے زیادہ برا سمجھتا ہوں کہ ہم تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کی شریعت کو کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو وہاں تم نے کیا کیا؟ حضور کی بارگاہ کا آداب کا لحاظ رکھا؟ تو جب آپ خود اپنی مقدسات کی توہین کریں گے تو غیر نہیں سمجھ آئی؟ لوگ تو سڑے گھر دے کولے بھی اٹھا کے لے جاندے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ ہماری ہی کمزوریاں ہیں جو کفر جو ہے وہ ہمارے اوپر آزماتا ہے، ہمارے ہی ہتھیار ہیں جو وہ ہمارے اوپر آزماتا ہے۔ تو ہم ایک تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کافر نے، جس کافرہ نے یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیفر کردار تک پہنچے۔ حضور کی عظمت کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ناموس پر حملے پر ہم نے خاموش رہنا تو پھر ہمیں اپنی عزتوں کی کیا فکر ہے؟ ہماری تو عزت ہے ہی سرکار کی وجہ سے، ہمارے تو شملے ہی سرکار کی وجہ سے اونچے ہیں۔ اگر وہاں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا اور ہم بے حص ہو کر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا تھا کہ اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہے، اس امت مسلمہ کو جینے کا حق نہیں ہے کہ جس کے سامنے حضور کی گستاخی کی جائے اور وہ خاموش رہے۔ تو یہ تو حال ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں خود بھی دیکھنا ہوگا، اپنی طرف دیکھنا ہوگا۔ مجھے ایک بندے نے سوال کیا، جناب میں نے کہا جب مسجد نبی کی کلمہ پڑھنے والوں نے توہین کی ہے، کیا اس کے لیے کوئی نکلا ہے؟ بس دائیں بائیں شائیں، کیونکہ وہ سیاست تھی، اپنے حکمرانوں کو بچانے کے لیے یہ کام کر رہے تھے۔ اس طرف توجہ کریں، اس چیز کی طرف سوچیں۔ میں کہنا وہ جو مسجد نبی میں گستاخی کی گئی
وہ اس گستاخی سے بھی بڑھ کر ہے، ان کا بھی سر تن سے جدا ہونا چاہیے، جنہیں حضور کی بارگاہ کو دیکھ کر بھی وہاں گالیاں نکالی۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہاں جو کچھ لوگ تھے انہوں نے گالیاں مانگ بہنی کے نکالی۔ کیا یہ گستاخ نہیں؟ کیا ہم کو زیادہ جو ہے وہ؟ تو جب وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں، ایک عیسائی ہے اس نے مسلمانوں کی گستاخیاں نکال کے ہمارے سامنے رکھی ہیں، یہ دیکھو تم یہ کرتے ہو، تم نے یہ کیا ہے۔ کیا ہمارے اندر ایسے موجود نہیں ہے یا رسول اللہ کو شرک کہتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو بات یہ ہے کہ وہ تو کافر ہیں، ہم اپنی طرف بھی غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اندر اللہ اس کے رسول کی غیرت کتنی پائی جاتی ہے۔ حالی نعرے لگا لینے سے اور حالی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے قبلہ پیر صاحب ایک دفعہ ہمارا پروگرام ہو رہا تھا تو قرآن جو ہے وہ فرانس میں جلایا گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے ملک کو جلاتے ہیں، یہاں دکانوں کو جلاتے ہیں، یہاں جو ہے وہ شور شرابہ کرتے ہیں۔ اس قرآن جلانے کا ہم جواب یہ دیں کہ اپنے گھر سے ایک بچہ ایسا ہم پیدا کریں جس کو قرآن کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ تم نے ایک قرآن جلایا ہے، ہم نے ایک بچہ قرآن کے لیے وقف کر دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اگر کہیں سے حضور کی ناموس کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اپنے بچوں کو حضور کی ناموس کے لیے کھڑا کر دیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ہماری کمزوریاں ہیں جس وجہ سے ہمارے معاملات پر اس طرح حملہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ڈٹ جائے، وہ میں پڑھ رہا تھا صلاح الدین ایوبی، ایک دفعہ تو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، بیت المقدس فتح ہو گیا، دوسری طرف چاروں طرف سے کفر نے حملہ کیا۔ تو صلاح الدین ایوبی کا ایک جرنیل تھا، اس کو ایک انگریز نے جب قتل کر دیا، وہ شہید ہو گئے، تو اس کے سینے پر اس نے پاؤں رکھا اور کہا کہ بلاؤ اپنے رسول کو کہ وہ تمہاری مدد کرے، آئے تمہیں چھڑائے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کرشمہ دکھاتی ہے، قدرت دکھاتی ہے، تو اللہ پاک نے اس جرنل کو جو سپاہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ وہ اٹھا اور تلوار پکڑ کے کہنے لگا، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارا رسول چلا گیا ہے؟ ہم مر کر بھی حضور کی ناموس کا پہرا دیتے ہیں۔ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تمہیں نہ ماروں۔ اسے مارا پھر خود شہید ہو گئے۔ ایسے ایسے سپاہ، ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے مناظر بھی ہماری تاریخ میں موجود ہیں۔ لیکن جب کافر لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ خود ہی جب ہچکولے کھا رہے ہیں تو چلو انہیں آزماتے ہیں، لیکن انہیں یاد ہونا چاہیے کہ مسلمان مر سکتا ہے، بے عمل ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی ناموس سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مذمت کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو نا کہ ساری امت مسلمان، سارے ملک جو ہیں وہ انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، ان کے سفیروں کو نکال دیں، تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی موت خود ہی مر جائیں گے۔ تو بہرحال جتنا ہمارا فرض بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں حضور کی ناموس پاک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور جس امت مسلمہ میں حضور کی ناموس کا پیرا نہیں ہوتا وہ امت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ سمجھیں، یہ حج جو ہے نا، یہ حج بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جہاں جہاں انہوں نے رب کو راضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی جگہوں پر اپنے بندوں کو آنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ جہاں جہاں میرے بندوں نے مجھے راضی کیا ہے وہاں وہاں آ جاؤ، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیں جو حج ہے اس کے متعلق چند احادیث وہ سنا کہ انشاءاللہ 2-4 جمعے یہ جمعہ موضوع چلتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی حضور کا نام آئے پڑھے کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزانہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کر، حاضری لگتی رہنی چاہیے، روزانہ سلام پیش کیا کر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلا رکن
کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چیز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، و دوسری و اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، و حج البیت، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو چوتھا رکن جو ہے اسلام میں وہ حج بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا۔ یہ طواف جو ہے نا اس کی بھی عجیب ہے، یہ طواف، یہ مقام ابراہیم، یہ حجر اسود، یہ صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ مزدلفہ، منی، یہ ساری چیزوں کے پیچھے ایک تاریخ ہے، سارے پیچھے ارکان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ محبت کی باتیں رکھی۔ کہ طواف کیا چیز ہے؟ طواف یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب فرمایا نا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، جس کی آنکھیں ہوں گی، جس کا پیٹ ہوگا، اسے میں دنیا میں بھیجوں گا، تو فرشتوں نے کہا کہ یا رب العالمین وہ تو فتنہ فساد کرے گا، یہ کیسی مخلوق، اگر سجدہ نماز ہی ہونی ہے تو یا اللہ ہم تیری نماز کے لیے، سجدے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو مجھے علم ہے وہ تمہیں علم نہیں ہے، اگر انہوں نے راضی کیا تو ان کا مقام تم سے بڑھ کر ہوگا۔ تو جب فرشتوں نے کہا کہ ہم سے لغزش ہو گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بول پڑے ہیں، تو انہوں نے رب کے گرد جو ہے طواف کرنا شروع کر دیا، چکر لگانے شروع، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ معافی دے دے۔ یہی اللہ تعالیٰ کو ادا اتنی پسند آئی، فرمایا کہ میں دنیا میں ایک گھر بناؤں گا، وہاں یہ عبادت تمہاری جو تم نے کی ہے، میرے گرد چکر لگایا ہے، قیامت تک کے لیے اپنے اس انسانوں میں جاری و ساری کر دو۔ یہ جو ہے یہ فرشتوں کی عبادت ہے، اس لیے جب یہ بند ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، بس حج کیا کرو۔ حج ظاہر ہے صاحب استطاعت لوگوں پر ہی فرض ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا اگر بندہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے تو حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ اس لیے پہلی فرضیت میں اگر آپ پر کے پاس گنجائش ہے تو حج کر لیں، لیکن ہمارے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ کمیٹیاں ڈال کے چلے جاتے ہیں، پیسے جمع کر کے چلے جاتے ہیں، توفیق نہ بھی ہو تو پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ بالحصول جو ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں ہمت نہ بھی ہو تو چلے جاتے ہیں، یہ ان کا شوق ہے، اس گھر کے ساتھ محبت۔ میں جب حج کے لیے گیا تو کچھ ایسے بزرگ بھی تھے جن سے چلا نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ حج کرنے آئے ہوئے ہیں۔ ایسی بوڑھی عورتیں جو نابینا ہیں وہ بھی حج کرنے آئے ہوئی ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس لیے جب بھی فرصت، جب بھی آپ کے پاس گنجائش ہو تو اس گھر کا طواف کیا کریں، اس گھر کا ارادہ کر لیا کریں۔ لیکن اگر حج کی توفیق نہیں ملتی تو کوشش یہ کیا کریں، اگر توفیق ملے تو عمرہ کر لیا۔ یہ اللہ پاک نے عمرہ اسی لیے رکھا ہے کہ میرے بندے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو حج کی توفیق نہ ملے تو وہ عمرہ کر لے، اور اگر عمرے کی توفیق نہ ملے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، اس کے سامنے ایک نامہ اعمال رکھیں گے، اس میں حج بھی لکھے ہوں گے، اس میں عمرے بھی لکھے ہوں گے، اس میں زکوٰۃ بھی لکھی ہوگی۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کوئی حج نہیں کیا، میں نے تو کوئی عمرہ نہیں کیا، میں نے کوئی زکوٰۃ بھی، میں تو غریب آدمی تھا، یہ کہاں سے میرے نامہ اعمال میں آ گئے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں خدا ہوں، کوئی غریب، میں نے کسی کو غریب رکھا، کسی کو امیر رکھا آزمانے کے لیے۔ تو ساری زندگی غریب رہا، وہاں پہنچنے کی تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، لیکن جب بھی تو ارادہ کرتا تھا اور جانے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، میں تیرے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیتا۔ پھر تو حاجیوں کو دیکھتا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو نہیں جا سکتا تھا، شوق میں تڑپتا تھا، تو میں تیرے نامہ اعمال میں ایک عمرے کا ثواب لکھ دیتا۔ تو زکوٰۃ کا ارادہ رکھتا، زکوٰۃ دینے کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو خود زکوٰۃ کا مستحق تھا، ارادہ کرتا یا اللہ مجھے بھی توفیق دے، توفیق نہیں ملی لیکن تیرے نامہ اعمال میں زکوٰۃ دینے کا ثواب ملا۔
دوستو ارادہ رکھیں، شوق رکھیں، ذوق رکھیں. تو بعض کا کسی نیکی کی توفیق نہیں ملتی تو شوق کی وجہ سے اللہ پاک اس نیکی کا ثواب تمہیں دے دیتے ہیں. تو فرمائے حج کیا کرو. فقال رجل، ایک بندہ کھڑا ہوا، اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ فسکت حتی قالها ثلاثا، اس بندے نے 3 بار سوال کیا، یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا ضروری ہے، ہر سال حج کرنا واجب ہے؟ حضور خاموش رہے. پھر آخر میں حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج کرنا ضروری ہوتا. یہ بھی حضور کی رحمت ہے. اسے کہتے ہیں حضور کا مختار ہونا. شریعت بنتی ہی تب ہے جب حضور ہاں کریں یا نہ کریں. ہاں جی، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا اللہ کا حکم ویسا ہی آ جاتا. لیکن یہ اس وقت ہے جب تم پر فرض ہو، جب تم میں طاقت ہو، جب استطاعت رکھو تو پھر حج کرو. تو حج کی بڑی برکتیں ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سنیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای العمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا. قیل ثم ماذا، یا رسول اللہ اس کے بعد افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. قیل ثم ماذا یا رسول اللہ، فرمایا اس کے بعد افضل عمل کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور کرنا. تو یہ حج مبرور کیا ہے؟ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اس کی تشریح ہے، ایسا حج لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ایسا حج جس میں کوئی گالی گلوچ نہ ہو، جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، جس میں کوئی فتنہ فساد نہ ہو. حج اس طرح کرو جس طرح بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، تمہاری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، تمہاری ذات سے کسی کے لیے فساد پیدا نہ ہو. فرمایا جو ایسا حج کرتا ہے، جب وہ حج کر کے آتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے دنیا میں آج اس کا پہلا دن ہے. اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی غلطی نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی خطا نہیں ہوتی. تو فرمایا حج کیا کرو. تو یہ حج بڑی حسین عشق و محبت کا ایک سفر ہے، عشق و محبت کا ایک سفر ہے. 2 بندہ چادریں پہن لیتا ہے، یا اللہ کیوں پہنے؟ فرمایا میرے خلیل نے پہنی تھی. یا اللہ کرب والی نہیں پہن سکتے رنگ دار؟ فرمایا نہیں، انہوں نے سفید پہنی تھی، تم نے بھی سفید پہنی. جیسا انہوں نے عمل کیا تھا ویسا ہی عمل کرنا ہے. تو فرمایا حج جو ہے حج مبرور کرنا یہ افضل عمل ہے. پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من، حضور نے فرمایا ومن حج ولم یرفث ولم یفسق، فرمایا جو بندہ حج کرے جس میں نہ کوئی جھگڑا کرے، جس میں نہ کوئی فساد کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا وہ ایسے لوٹے گا جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے. یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی غلطی نہیں ہوگی. اور واقعی بندہ جب حج کرتا ہے، جو حج کر کے خوش قسمت، حج ایک مشقت کا نام ہے. اور جب بندہ حج کر لیتا ہے تو ویسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ بچہ بن گیا. لیکن اللہ تعالیٰ جن کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو فرمایا وہ ایسے لوٹتا ہے جیسا آج اس ماں نے اسے جنا ہے، اس پر کوئی خطا نہیں ہوتی. انہی سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے. اور فرمایا حج مبرور اس کی جزا صرف جنت ہے. یہ جو بندہ حج مبرور کرتا ہے اس کی جزا صرف جنت ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر عمرہ حج کی توفیق نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو میں بیت اللہ شریف کے پاس بیٹھا تھا تو ایک بندہ درود شریف پڑھتا جا رہا. پھر میں صفا مروہ چلا گیا صحیح کے لیے، پھر اس بندے سے ملاقات ہوئی تو وہ بندہ درود شریف ہی پڑھ رہا ہے.
پھر ہم مزدلفہ میں ملاقات ہوئی، منا میں ملاقات ہوئی، عرفات میں ملاقات ہوئی، تو وہ بندہ درود شریف ہی پڑھتا رہتا ہے۔ پھر آخر میں طواف زیارہ پر ملاقات ہوئی، وہ بندہ درود شریف پڑھتا، بائی چانس بالاتفاق وہ ملاقات ہوتی رہی۔ تو میں نے آخر اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ یار اور بھی بڑے ذکر اذکار ہیں، کلمات ہیں، تسبیحات ہیں، تحمیدات ہیں، تو درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پاس تو یہاں آنے کی توفیق نہیں تھی، میں تو یہاں نہیں آ سکتا تھا، میرے تو پلے کوئی چیز نہیں تھی۔ تو میں نے کہا چلو یار میرے پاس کوئی چیز نہیں، میں درود شریف تو پڑھ سکتا ہوں۔ تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھ پر اللہ نے کرم فرمایا، کسی بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچنے کا موقع فراہم کر دیا۔ تو میں درود شریف اس لیے پڑھتا رہتا ہوں کہ جس وجہ سے میں یہاں آیا ہوں، میں اس ذکر کو کیوں چھوڑوں؟ اس لیے کعبہ کو دیکھتا ہوں تو درود شریف پڑھتا ہوں، صفا مروہ جاتا ہوں تو درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو میں نے اس واقعے سے یہ اندازہ لگایا کہ چلو یار اور تو کچھ نہیں، اگر وہاں جانے کا شوق ہو تو کچھ نہیں تو درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے یہ پڑھیں، ہو سکتا ہے بلاوا آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سبب پیدا فرما دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پیدا فرما دے جب وہ بلانے پہ آتا ہے۔ غریباں دی گالیں، امیراں دی گالیں نہ غریباں دی گالیں، مدینے نو جانا نصیباں دی گل۔ کہ ایسے کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ ساری عمر گزر جاتی ہے، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جو ہر سال ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ درود شریف کا وظیفہ یہ اگر آپ اپنائیں تو جب توجہ ہو جاتی ہے سرکار کی تو وہاں جانے میں دیر نہیں لگتی، جب وہ بلا لیتے ہیں تو جانے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا۔